السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ. میرا نام ہے زری جلیل اور میں ہوں احمد سعید. 16 ڈیز آف ایکٹیویزم شروع ہو چکا ہے. 25 نومبر سے 10 دسمبر یہ 16 دن صنفی بنیاد پہ جو تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں، دن مارک کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی گورنمنٹ بھی اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی اور جو دوسرے دیگر آرگنائزیشنز ہیں سارے مل کے یہ 16 دن کو کمیموریٹ کرتے ہیں، مارک کرتے ہیں. اور اس میں خاص طور سے جو وائلنس ہوتا ہے خواتین کے خلاف، بچوں کے خلاف اور ٹرانسجنڈرز کے خلاف، ان کو مینشن کیا جاتا ہے اور ان کی پالیسیز پہ ڈسکشن کیا جاتا ہے، اور وے فارورڈ کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ریفارمز ہونے چاہیے، اس پہ بات کی جاتی ہے. اس 16 دن کی کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں. ابھی ریسنٹلی سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن SSDO کے نام سے ایک NGO ہے جنہوں نے ایک رپورٹ شائع کی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس ریلیز کیے جو رپورٹڈ کیسز ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ چلڈرن کے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2025 کے پہلے 6 مہینے میں، صرف پہلے 6 مہینے میں 15,000 کیسز صرف اور صرف پنجاب میں ریکارڈ کیے گئے ہیں. ان نمبر سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر روز 85 تقریباً 85 عورتوں کے خلاف تشدد کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے قوانین ہیں، بلز ہیں جو اسمبلی میں ہیں اس وقت. ہماری جو پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی کہ کچھ عرصے پہلے نیشنل اسمبلی میں ڈومیسٹک وائلنس بل آیا تھا، اس کو پاس کر دیا گیا. اس کے اندر اکنامک، سائیکولوجیکل یہ فارمز آف وائلنس بھی ریکگنائز کی گئی ہیں. اس سے پہلے اسی سال پنجاب ایسڈ کنٹرول ایکٹ آیا تھا، وہ بھی ایک بہت ضروری بل تھا جو کہ انیکٹ کرنا ضروری تھا، بیکاز ایسڈ کیسز کے لیے کوئی کرمنلائزیشن نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے، اور یہ پہلی دفعہ مینشن کیا گیا ہے بل کے اندر. فیڈرل ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ بھی جاری کیا گیا ہے 2020 میں، اور بہت سارے اور اس طرح کے قوانین موجود ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا کیسز میں کمی آ رہی ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمی نہیں آ رہی. اسی کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک کافی ڈپریسنگ سچویشن ارائز ہوئی. سپریم کورٹ کے جج جسٹس باقر نجفی نے نور مقدم کیس کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک ایڈیشنل نوٹ انہوں نے کورٹ میں پیش کیا، جس میں کامنٹس میں انہوں نے یہ کہا، ایک طرح سے وکٹم بلیمنگ کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ نور مقدم کے ساتھ جو ہوا، ناٹ ان سو مینی ورڈز بٹ ان کوٹیشن انہوں نے یہ کہا کہ لیو ان ریلیشن شپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور یہ ایسی چیزیں جو ہمارے اپر کلاس کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اس طرح کے کامنٹس، اس طرح کی سچویشن میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ تشدد بڑھ چکا ہے عورتوں کے خلاف، بچوں کے خلاف، لڑکیوں کے خلاف، اور آپ ساتھ میں اگر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جج اس طرح کا کامنٹ دے رہے ہیں، کیا ہم امید کر سکتے ہیں اپنے کرمنل جسٹس سسٹم سے کہ وہ کنوکشن ریٹس کو اوپر لے کے آئے؟ اسی موضوع پہ ہم نے بات کرنے کے لیے بلایا ہے ام لیلا صاحبہ کو، جو کہ NCSW نیشنل کمیشن فار دا اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن ہے، اور یہ باڈی فیڈرل لیول پہ آپریٹ کرتی ہے، یعنی کہ پورے پاکستان کے انسیڈنٹس کو مانیٹر کرتی ہے اور کیسز کو دیکھتی ہے. ام لیلا، مجھے بتائیے، آپ گورنمنٹ کی باڈی کا حصہ ہے، یو آر دا چیئرپرسن آف NCSW. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لاز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یا تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، یا کوئی اور وجہ ہے کہ ہمارے کیسز، انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن کے، یہ کم نہیں ہو رہے. اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، تشدد بڑھ رہا ہے، یہ تو ہمیں اندازہ ہے، لیکن تشدد کے واقعات ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. آپ خود بھی سمجھتی ہیں کچھ 15 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یا کم سے کم 2 دہائیاں پہلے بھی ہمارے پاس انسیڈنٹس ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، بس رپورٹ ہو رہے ہوتے تھے جو اخباروں میں خبریں آتی تھیں. تو یہ پورا آپ کو اندازہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اس کو باقاعدہ، جب ایویڈنس بیس ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا تو ہمارے پاس یہ سارے آنے شروع ہو گئے. اور وہ اب ہمارے پاس، کیونکہ سوشل میڈیا، تو ہمارے پاس انسیڈنٹ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور میڈیا رپورٹنگ شاید 10 سال پہلے نہیں ہو رہی تھی، اب وہ زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے لگتا ہے کہ ہر روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو تشدد ہمیشہ سے تھا، ہے، سوسائٹی میں ہماری موجود رہا، اور اس کو منظر عام پر آنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے، جس نے یہ بار بار بات کی ہے. اور اسی طرح قانون بنانے والے ادارے اور امپلیمنٹیشن کرنے والے اداروں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ چیز کتنی ایک ہماری سوسائٹی میں
موجود ہے اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو قوانین تو بہت بنے ہیں. میں اگر پچھلے 20 سالوں میں دیکھوں تو بہت سارے قوانین بنے. ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ جو لیجسلیشن ہے ڈومیسٹک وائلنس کی, اور اس کے بعد ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی. پھر اسی طرح اور جو خواتین سے ریلیٹڈ جو چیزیں سامنے آتی گئیں اس پہ لیجسلیشنز ہیں, اس کا اطلاق ہونا اور لوگوں کو ان کی جانکاری ہونا, اویئرنیس ہونا, وہ گریونس میکنزمز کی طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا لیلہ صاحبہ, آپ نے کہا کہ تشدد ہماری سوسائٹی میں رہا ہے, بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ تشدد اپنی شکل بھی تبدیل کر رہا ہے اور اب وہ ڈیجیٹل وائلنس کی شکل میں بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو اس دفعہ کی جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی کیمپین ہے, اس کو تھیم بھی ڈیجیٹل وائلنس کو خاتمے کے لیے دیا گیا ہے. تو پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے خلاف جو ڈیجیٹل وائلنس ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, خاص طور پہ AI کی جو بوم ہے اس کے بعد. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو خواتین کو ڈیجیٹل وائلنس سے بچانے کے لیے جو قوانین ہیں وہ ابھی تک ٹھیک ہیں, اور جو ادارے ہیں کیا وہ اس لحاظ سے اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں؟ کمیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اوپر نیچے اس طرح کے کئی واقعات ہوئے جن کا تعلق ڈیجیٹل وائلنس سے تھا. تو ہم نے کچھ 6-8 مہینے پہلے اس پہ ہم نے ڈسکشن شروع کر دی کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے. اور کچھ کیسز ایسے سیریس سامنے آئے, آپ بھی اس کے جانتے ہیں, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے بھی اس طرح کے وہ کیسز آئے تھے. لیکن اوپر نیچے جب اس طرح کے کیسز بڑھنے شروع ہوئے تو پھر ہم نے قوانین کو دیکھا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ جو جسم قانون ہے وہ ایک طور پر ہماری ڈیجیٹل سائبر سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر ہم ان کو اپنی زندگیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو وہاں پر وہ چیز پہنچ نہیں پا رہی اور ڈسکنیکٹ ہمیں نظر آ رہا تھا. جتنے انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں بالکل وہ اپنی طرح سے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا جو پورا کا پورا گائیڈ لائن ہے وہ ایک قانون کے حوالے سے بنا جس کو ہم پیکا کے نام سے جانتے ہیں, اور وہ کسی اور تناظر میں بنا تھا. اور اس میں اگر ہم سائبر سیکیورٹی کو دیکھیں تو وہاں پہ محروم طبقات اور پھر خواتین اور پھر لڑکیاں شاید ان کی رسائی نہیں ہو رہی. تو ابھی ریسنٹلی جو رپورٹس بھی آئیں جس میں DRF نے بہت اس میں کام کیا ہے, ان کی طرف سے رپورٹ بھی آئی, اس کا بھی انالیسس ہم نے کیا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. لیکن قطع نظر اس کے کہ رجحانات اس طرف ہیں اور ایکسیس ان کو ہے, اور ان کو ایکسیس ہونے کے بعد وہ کیا اس سے فیض یاب بھی ہو رہے ہیں یا ان کو ان سے ریڈریس بھی مل رہا ہے کہ نہیں, یہ سارے کوسچنز ہم نے اپنے دائرے میں اس کو رکھے اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو چیزیں اس وقت موجود ہیں وہ شاید ہماری زندگیوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, اور جو ہماری مختلف کمیونٹی کے گروپس کے ساتھ بات ہوئی جس میں جرنلسٹ سوسائٹی جرنلسٹ گروپس بھی تھا, پھر اس میں وہ خواتین بھی جو مائکرو انٹرپرنورز ہیں, پھر وہ خواتین جو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ میں کام کر رہی ہیں, اور پھر کالج کے اور اس کے, تو ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ایک فریم ورک ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس پہ ڈیولپ کریں, جس کے بیسس کے اوپر ہم دیکھ سکیں کہ کہاں پر کیا چیز موجود ہے اور کہاں پہ جو چیز نہیں ہے اس کے لیے ہم ایکسٹرا ایفرٹ کریں, اور کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے تو اس کی طرف آئیں. کچھ ایسے معاملات بھی سامنے آئے کہ NCCI جو کہ ادارہ بنایا گیا تھا پیکا قوانین کی تفتیش کے لیے, کچھ خواتین نے ان سے رجوع کیا, اور یہ تک کچھ خواتین نے الزام لگایا کہ جو تصویریں ان کی آبجیکشنیبل جو تصویریں تھیں وہ جب انہوں نے شیئر کی NCCI کے ساتھ, وہ تصویریں وہاں سے لیک ہوئی. تو اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی شکایات موصول ہوئی یا آپ نے NCCI کے میرے پاس تو شاید اس سے زیادہ شکایات آئی ہیں, لیکن میں کچھ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے ہم اس کو, تو آپ یہ ویسے تصدیق کر سکتی ہیں کہ NCCI سے تصاویر لیک ہوئی ہیں خواتین کی؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ NCCI کی طرف سے ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں ابھی مجھے ایک انفارمیشن ملی جس کی وجہ سے میرے بھی ذرا ہم لوگوں نے اس پہ ڈسکشن کی کہ اگر یہ اس طرح کی انفارمیشن لیک ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اور اس میں دیکھنا پڑے گا. تو یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ نیگیٹو چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, تو یہ بغیر تحقیق کے کسی پہ بات کرنا میں نہیں مناسب نہیں سمجھتی. لیکن شکایات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ ریڈریسل ان کو ویسے نہیں مل رہا. ایک جو امپورٹنٹ بات ہے ہم نے خود جو محسوس کی, اور اس پہ اب ہمارا ایک کنسلٹیٹیو پروسیس چل رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد ایک ہماری ریسرچ بھی آ رہی ہے ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس پہ, جس میں ہم ہر ایک عورت جو بھی اس معاشرے میں ہے اس کی زندگی کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہم ان کے لیے اسیس کریں. تو ہم انشاءاللہ جنوری اینڈ تک وہ رپورٹ ہماری شائع ہو جائے گی, اور اس کے بیسس کے اوپر جس طرح میں نے بتایا فریم ورک کی بات ہم کر رہے ہیں. سو ہمارا انالیسس اس میں یہ آ رہا ہے کہ
ایسے ادارے جو موجود ہیں وہ جینڈر سینسٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ وہاں پہ مسنگ ہے. اور اس میں سے ایک امپورٹنٹ بات، ابھی کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو فرنزک ہے ان کا جو اس طرح کی تصاویر کو دیکھنے کا، وہ بھی سسٹم ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ایک میں نے جس طرح بتایا کہ نیش ہی ڈفرنٹ ہے. تو وہ جب ایک عورت اس طرح کی بات لے کے جاتی ہے، جس طرح ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اب جس طرح میں نے کہا کہ جینڈر انسینسٹیوٹی ہے، تو وہ وہاں پہ ان کو وہ مطمئن نہیں ہوتی. اور لیلا صاحبہ، اسی جینڈر سینسٹیوٹی کی آپ بات کر رہی ہیں، تو ابھی کچھ دنوں پہلے نور مقدم کیس میں کامنٹس انہوں نے ایڈیشنل نوٹ میں پاس کیے جسٹس باقر نجفی نے، اور انہوں نے اس پوری چیز کا الزام ڈال دیا لیونگ ریلیشن شپ. وہ بھی ایکچولی پروون نہیں ہے آئی تھنک، لیکن انہوں نے اسی کے اوپر مطلب ایک طرح سے وکٹم بلیمنگ کر دی. تو این سی ایس ڈبلیو اس کے بارے میں کوئی سٹانس رکھتا ہے، یا این سی ایس ڈبلیو نے کوئی نوٹ کیا اس چیز کو؟ بیکاز یہ تو ایک بڑی ڈینجرس سی پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی ہے نا کورٹس کے لیے. جوڈیشری اگر اس طرح کی باتیں کر رہی ہے تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اس کا. جی، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. دیکھیں ابھی ہم نے، کیونکہ نور مقدم کے کیس کو ہم نے بہت فالو کیا اور ہم اس کے ساتھ ساتھ رہے. ابھی جو ان کا 1 سال پورا ڈیسیجن نہیں ہوا ہماری طرف سے یہاں پر، جب میں نے جوائن کیا تھا تو ہم نے باقاعدہ اس کو فالو اپ کیا. ہم نے لکھا کہ آپ اس کیس کی جو ہے وہ کروائیں. تو ہمارا تو سٹانس یہ ہے کہ اس طرح کے جو ایکسٹریم قسم کے وائلنٹ بیہیویئرز اور ریئیکشنز نظر آ رہے ہیں، وہ سوسائٹی سے کم ہونے چاہیے، اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پہ آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی ہم نے کوئی پوزیشن نہیں لی. ہم نے پڑھی، ہم نے سنا، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں ذرا تھوڑا سا نا سینسٹیو طریقے کے ساتھ اس کو دیکھ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. سو لیکن ہم اگر واٹ از ایگزیکٹلی دا مینڈیٹ آف دا این سی ایس ڈبلیو؟ مطلب آپ لوگ کے کیا میکینزمز ہوتے ہیں؟ جی، این سی ایس ڈبلیو بیسکلی اٹس پالیسی لیول پر جتنی بھی لیجسلیشنز پالیسیز بن رہی ہیں، اس میں اس کو اوور ویو واچ کرنا، جہاں پہ امپلیمنٹیشن کے گیپس ہیں اس کو دیکھنا، گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا جہاں پہ وہ چیزوں کو دوسرے طریقے سے دیکھ رہی ہیں. تو ہمارا کام بنتا ہے کہ جینڈر لینس کے ساتھ انڈر دا سیڈو اینڈ دا بیجن گائیڈ لائنس ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو میں اس کو فالو کرتے ہیں. سو آپ نے ججمنٹ کی بات کی، میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ابھی اسی طرح کی 2 ججمنٹس آئیں چائلڈ میرجز کے اوپر، ایگزیکٹلی، ایک لاہور ہائی کورٹ سے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس اعظم خان کی. یس، بالکل. اب یہ اس طرح کی جب ججمنٹس آتی ہیں تو پھر جینڈر سینسٹیوٹی کی بات ہوتی ہے، اور اس پہ ہم نے کچھ انٹرنلی بھی اور کچھ ظاہر ہے ہماری کلوز گروپس بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ہم نے کچھ بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن کرنے کے بعد ہم نے، کیونکہ ہمارا سٹانس ہے کہ 18 سال ہونی چاہیے، اسٹینڈرڈائزیشن کی بات ہم کر رہے ہیں چائلڈ میرجز کی، تو جب اس طرح کی ججمنٹس آتی ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن تو یہ ساری باتیں جسٹس اعظم خان کی جس ججمنٹ کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں تو انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ یہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا عدالتوں کو کہ اگر کسی کی شادی 18 سال سے کم عمر میں ہو بھی جائے تو اس شادی کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے. تو وہ تو کہتے تھے کہ ایک قانونی سکم ہے، اس کو دور کیا جانا چاہیے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ جو بلوچستان کے اندر جو اینٹی جو آیا ہے میرج ایکٹ، چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ جو آیا ہے، اس میں تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے اس میں یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی ایسی شادی ہوتی ہے تو وہ وائڈ ڈکلیئر ہو جائے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو سندھ میں اور جو فیڈرل کا قانون ہے وہ اس چیز کو واقعی عدالتوں کے ہاتھ باندھتا ہے کہ اگر ایسی شادی ہو بھی جائے تو اس کو درست قرار دینے کے علاوہ عدالتوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ تو سندھ کے لاء میں بھی ایک سکم ہے کہ اس کو نل، بلکہ بھی ہم نے اس کو اسسمنٹ کیا تو ہمیں بھی یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو کم عمر کی شادی میں ہے تو اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کیا جا رہا. تو کیسز کچھ ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن سے ابھی ہم اس کا اسسمنٹ، ابھی رپورٹ ہم نے شائع نہیں کی، لیکن وہ ہم اس کو کر دیں گے کہ جہاں پہ ہمیں امپلیمنٹیشن میں گیپس نظر آ رہے ہیں. کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کی اس کے علاوہ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی، ہماری ججمنٹس پہ بات ہو رہی تھی کہ بہت ساری ایسی ججمنٹس ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ 18 سال کی عمر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ جب ہم کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کے ساتھ نیشنل کمیشن نے 2023 میں ان کو آن بورڈ لیا تو ان کی طرف سے بھی اعلامیہ جاری ہوا تھا، ایک جوائنٹ نیشنل کمیشن اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا، جنہوں نے کہا تھا کہ بچوں کی شادی کی عمر جو ہے 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے اس کی کلیئرنس دے دی تھی. اب اس کے باوجود 2-3 ایسی بڑی ہی سالڈ ہمارے پاس ججمنٹس ہیں. آئی ایم سوری مجھے اس وقت یاد نہیں کون کون سی ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی ہیں، اس کے بعد
कुछ और भी ऐसी जजमेंट्स हैं जो 18 साल की उम्र को कहती हैं कि होना चाहिए। उसके कतई नज़र अगर इस तरह की जजमेंट्स आती हैं तो लोगों का टिल्ट फिर इस तरह की जजमेंट्स की तरफ हो जाता है और वो उसको ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना लेते हैं। कतई नज़र इसके कि जो बेहतर जजमेंट्स मौजूद हैं। हमारी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जुडिशियल, उसमें भी हमने इस बात को रखा कि हमें इनको इग्नोर करते हुए पॉजिटिव जो चीज़ें जा रही हैं, जो हमें कानून की तरफ लेके जा रही हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ लेके जा रही हैं, उसको हमें ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन गवर्नमेंट को ये एडवाइस करेगा कि एक तो जो स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आई जाए तमाम जो पाकिस्तान में एज मैरिजेबल एज को एक तो स्टैंडर्ड्स रखा जाए, और दूसरा ये कि क्या जो शादी 18 साल से कम उम्र हो उसको कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड ही ना किया जाए और उसको शादी तस्लीम ही ना किया जाए। क्या इस तरह की कोई रिकमेंडेशन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन हुकूमत को देगा? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन की तो हमारी मुहिम साल के शुरू में शुरू हो गई थी, अगर आपने देखी हो। जी जी। तो जब ये इस्लामाबाद का आईसीटी का जो बिल आ रहा था उसके साथ ही हमने शुरू कर दिया था, और वो हमारी पहले से चल रही है, लेकिन हमने एक प्लान उसके साथ कैंपेन को इसको किया, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये ख्याल था कि आईसीटी की लेजिस्लेशन आई है तो बलूचिस्तान और केपी और पंजाब की भी आनी चाहिए, पंजाब की जिस तरह अभी तक रुकी हुई है। फिर हमारे लिए ज़रूरी था कि हम ज़रा देखें कि सिंध में 2013-14 से लॉ का इतलाक हुआ है कानून का, तो वहाँ पे क्या चीज़ें पहुँची। तो जब आपने जो सवाल किया, ये वाला सवाल, हकाइक कुछ मुख्तलिफ हो जाते हैं। जब आप ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखते हैं ना, तो वो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इस डिसीजन की तरफ जाना कि क्या ये बात सही है या नहीं है। हर इंसिडेंट या हर कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट होता है दूसरे से। इस पूरे लीगल कॉन्टेक्स्ट में हमें ये अंदाजा हो रहा था, जो हमने सिंध को एनालिसिस किया, कि ये जो मैंने जिस तरह बताया कि सीएनआईसी का वहाँ पे ना होना मैंडेटरी नहीं है 18 साल के बावजूद भी, फिर ये नल वॉइड होना, और फिर बच्चों की कस्टडी चाहे 2-3 दिन का भी फर्क हो 18 साल की उम्र से, तो वो क्या उनको मसाइल हो रहे हैं वापस, फिर पेरेंट्स उनको वापस नहीं ले जाना चाह रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अभी हम उसको मज़ीद बारीकी से देख रहे हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया कि कमीशन का काम ये है कि कानून को सामने रखते हुए लोगों की ज़िंदगियों के साथ जुड़ी हुई रियलिटीज़ के तनाजुर में आप कानून साज़ी करें। अगर हम बंद कमरों में कानून बनाते हैं तो फिर उसका जो है ना, वो आपको यही नज़र आता है कि वो ज़िंदगियों के साथ नहीं जुड़ा होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया उम्मीद अज़हर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत तफसील से जो ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म है और इसके साथ जुड़े जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के पाकिस्तान में मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं, आपने उस पर बात किया। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नौजवानों से जुड़े हुए एक अहम मसले की। इसी हफ्ते हुकूमत की तरफ से जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं बेरोज़गारी के हवाले से, उसमें बताया गया है कि मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 7.1% है, और ये जो शरह है ये पिछले 20 सालों में 2004 के बाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। इसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रही। इसके अलावा मज़ीद जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सकता है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो रही। यही वजह है कि बहुत सारे नौजवान अब पाकिस्तान से बाहर रोज़गार के मौक़ों की तलाश में होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि किसी तरह वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं ताकि वहाँ जाके वो रोज़गार कमा सकें और पीछे पाकिस्तान में अपने अहले खाना को पैसे भेजकर जो है उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर बसर कर सकें। और बहुत सारे नौजवान इस काम के लिए कई लाख रुपया खर्च करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, टिकट लेते हैं, एजेंटों को पैसा देते हैं, फिर जिस मुल्क वो जा रहे होते हैं वहाँ पे कुछ लोगों को पैसा देते हैं, और बहुत ही कई महीनों और बाज़ दफ़ा कई सालों की मेहनत करके और लाखों रुपया खर्च करके वो अपने लिए बाहर एक जो जॉब है उसको आप बंदोबस्त करते हैं। लेकिन अब हालिया दिनों में देखने में आया है कि ऐसे कई नौजवान जब अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लीगल तरीके से अपनी टिकट लेकर हवाई जहाज़ के ज़रिए मुल्क से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो FIA उनको रोक लेती है, उनसे सवालात करती है। बाज़ औक़ात उनके पास तमाम कानूनी जो कागज़ात हैं वो मुकम्मल होते हैं, मतलब कि उनके पास पासपोर्ट होता है, उस पर उस मुल्क का वीज़ा लगा होता है, जिस मुल्क वो जा रहे होते हैं वहाँ पे उनके पास नौकरी का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर उनको ऑफ लोड कर दिया जाता है और उनके पासपोर्ट पर ऑफ लोड की स्टैंप लगा दी जाती है और उन नौजवानों को एयरपोर्ट से वापस घर भेज दिया जाता है।
یقیناً جن نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کو مالی دھچکا بھی بہت زیادہ پہنچتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو خواب تھے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے، وہ بھی لازمی ٹوٹتے ہوں گے۔ ہم نے بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی جس میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی خود ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بہت سارے نوجوانوں سے بات کی اور چند نوجوانوں کو یہ کہہ کے انہوں نے ایف آئی اے کو کہا کہ ان کو آف لوڈ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس شاید جس ملک کو جا رہے تھے اس کا ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں تھا، اور وہ ڈرائیونگ کی جاب کے لیے جا رہے تھے۔ یہ ایک برحال ایک تکنیکی جو ہے ایک موضوع تھا، ایک تکنیکی فالٹ ہو سکتا ہے اس نوجوان کے پاس، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیسز اب سامنے آئے ہیں جس میں یہ نوجوان جو ہے آف لوڈ ہو رہے ہیں، اور اس ٹائم یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ بن کے سامنے آیا ہے، اور جو نوجوان آنے والے دنوں میں پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ ایک غیر یقینی کا صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے تمام کاغذات پورے کر کے ایئرپورٹ جاتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ حکام ان کو آف لوڈ کر دیتے ہیں اور اس کی وہ مختلف تکنیکی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ہے کیا ایف آئی اے کیا اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، یا واقعی ایف آئی اے کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ نوجوانوں کے دستاویزات کو ایئرپورٹ پہ چیک کرے اور ان کو وہاں سے آف لوڈ کر دے، اور نوجوانوں کو کون سا طریقہ کار یا کون سا روٹ اختیار کرنا چاہیے باہر جانے کا، اور کون سے کاغذات ان کو ہر حال میں مکمل کرنے چاہیے، اور کس طرح سے ایف آئی اے کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان پراچا صاحب، جو کہ سابق وائس چیئرمین ہیں پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن کے۔ تو بہت شکریہ پراچا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو پراچا صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جن نوجوانوں کے پاسپورٹ پر ویزے لگے ہوئے ہیں ان کو آف لوڈ کرنے کے جو واقعات ہیں اس میں اتنا زیادہ اضافہ کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیں، جو اس ٹائم پہ نوجوان اور ایئرپورٹس پہ جو ایک سچویشن بلٹ ہو رہی ہے گزشتہ کئی دنوں سے، اور یہ گردش کر رہی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ہمارا ایک پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بہت 3-4 وجوہات ہیں۔ ہمیں ایکچولی ان وجوہات کی جانب جانا پڑے گا کہ کن وجہوں سے آج ہم یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز جو فیس کرنا سٹارٹ ہوئی تھی وہ ہمارے کووڈ کے بعد یو اے کا سیکٹر تھا، جو گزشتہ 3 سال پہلے افیکٹ ہونا سٹارٹ ہوا تھا۔ پہلے وزٹ ویزا پہ ہم نے اس ٹائم پہ اس کو نہیں روکا، اس ٹائم پہ وزٹ ٹو امپلائمنٹ کا کام ہو رہا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ آواز میں نے بلند کی، ہر فورم پہ گیا، درخواست کی کہ کریک ڈاؤنز کریں، لیکن کریک ڈاؤن اس طرح نہیں ہوئے تھے۔ وہ وزٹ ویزاز بند ہوئے تو امپلائمنٹ ویزا افیکٹ ہونا شروع ہوئے، اور اب ہمارا اس ٹائم پہ اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا یو ای کا سیکٹر جو کہ ہم 2,29,000 کی ہم نے پیک لی تھی 2 سال پہلے، اب وہ 30,40,000 50,000 سے زیادہ پر اینم ہم نہیں بیچ پا رہے ہیں۔ تو ہم نے وہ جو عوامل ہوئے وہ بھی اس کے اندر اثر انداز ہو رہے ہیں جو آج سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10 مہینوں سے ہمارا عمان کا سیکٹر بند پڑا ہے، آلموسٹ بند ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہ وہاں جہاں پہ ہمارا 70,000 80,000 ورک فورس جا رہا تھا، اب وہ 10,000 12,000 پہ کیوں آ رہا ہے؟ اچھا، اب یہ چیزیں اب سعودی عربیہ میں سٹارٹ ہو گئی۔ ہم نے جو کشتی واقعہ جو ہوئے جس طرح کے ہوئے تھے اس کے روک تھام وہاں کرنے کے بجائے ہم نے ایئرپورٹس پہ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اچھا، ایئرپورٹس کے تھرو لوگ جانا شروع ہوئے تھے۔ میں اس میں ایف آئی اے کو، میں اور ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کو، اور میں اپنے ایچ آر ڈی منسٹر چودھری صالح صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ چیک کیا جائے، لیکن وہ چیکنگ کا سسٹم جو ہے وہ ہمارا افیکٹ کر رہا ہے ہماری مین پاور کو، ہماری ریمیٹنسز کو، اور آنے والے وقت میں ہماری جو گلف سٹیٹس کی طرف سے جو پرابلمز ہمیں فیس کرنے میں آئیں گی 2026 آن ورڈ، کیونکہ پورا گلف سٹیٹس جو ہے اب ون ویزا ہونے جا رہا ہے فرام جنوری آن ورڈ۔ تو آپ کی تو ورک فورس جاتی ہی مینلی سعودی عربیہ ہے 5 لاکھ کے قریب، اور جس طرح ان کا ویژن ہے 2030 2034، اس کے تحت تو 8 سے 10 لاکھ ورک فورس کرنی ہے پر اینم۔ اب یہ جو سینیریوز بلٹ ہو رہے ہیں، ان سینیریوز میں سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹو کمپین چل رہی ہے، یا انٹرنیشنلی جو لوگ رہ رہے ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ جب یہ سینیریوز دیکھیں گی
تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کی طرح مین پاور کا بزنس دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں دیں گے، وہ کم کر دیں گے. آپ کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ اس ٹائم پہ ہائی جا رہے ہیں ورک فورس کے لحاظ سے، ان کی ریمیٹنسز بہت بڑھ گئی ہیں. ابھی تک کتنے لوگوں کو آف لوڈ کیا جا چکا ہے؟ دیکھیے جو مین اسٹریم میڈیا کے تھرو جو خبریں ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، وہ گزشتہ 10 مہینوں میں تقریباً 8,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو آف لوڈ کیا گیا. اچھا، پرابلم ادھر یہ نہیں ہے کہ آف لوڈ کرنا، پرابلم یہ ہے کہ جس مین پاور کے پاس ورک ویزا ہے اس کا آف لوڈ ہونا. پرابلم یہ ہے وزٹ ویزا پہ جو جا رہے ہیں تو ان کا آف لوڈ ہونا ایک سمجھ میں آتا ہے ہمیں بھی کہ ایسے نوجوان جو کہ دوسرے راستے اختیار کر رہے ہیں، ایف آئی اے ان کے خلاف ایئرپورٹس پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ بالکل ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک لڑکا جس کے پاس امپلائمنٹ ویزا ہے، جس کے پاس اس گورنمنٹ نے ویزا دے دیا، آپ کے ایک ڈپارٹمنٹ ایک منسٹری آپ کو پروٹیکٹ کر کے دے رہی ہے وہ پاسپورٹ، اور اس کے بعد ٹکٹ جینوئن ہے، وہاں پہ کمپنی اویلیبل ہے، اس کو ایئرپورٹ پہ اس طرح کی پرابلم فیس کرنا. اچھا پراسر صاحب یہ بتائیں کہ کیا ایف آئی اے کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یوں لوگوں کو آف لوڈ کر سکے؟ جو ہے اتنی بڑی تعداد میں آپ نے فگر دیا ہے 8,000 کا کہ پچھلے 10 مہینوں میں کیا گیا ہے، تو یا اس کے علاوہ کوئی اور میکینزم ہونا چاہیے کہ نوجوان جو ہے جب ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے ہی ان کے پاس انہیں پتہ ہو کہ ان کے کاغذات مکمل ہیں، اور اگر مکمل نہیں ہے تو وہ ٹکٹ وغیرہ نہ خریدیں؟ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم تو اس پہ کام کر رہی ہے، تو ان کا تو ہم سب کا جو اس ٹائم پہ مین فوکس جو ہے وہ تو پاکستان کی امیج کو اچھا کرنا ہے. جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم گورنمنٹ کے ہر اچھے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہ کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں، میں تو یہی درخواست کر رہا ہوں کہ وزٹ ویزاز پہ تو آپ کریک ڈاؤن کریں، لیکن ہمارے جو ٹریڈیشنل کنٹریز ہیں لائک سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، وہاں پہ جو امپلائمنٹ ویزے پہ لوگ جا رہے ہیں اس کے لیے ایک پراپرلی میکینزم بنانا چاہیے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں نا گراس روٹ لیول پہ آ کے ہم سوچ نہیں رہے کہ یہ ساری چیزیں ہو کیسے رہی ہیں. ہمارا ٹیسٹنگ سسٹم ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ کا ہے. کیا ٹیسٹنگ جو ہماری ہو رہی ہے باہر جانے کے لیے، کیا وہ پراپرلی ہو رہی ہے کہ اس کے اندر کرپشن ہو رہی ہے؟ ایک اندازے کے مطابق 25% کاسٹ جو ہے کینڈیڈیٹ کی گزشتہ 1.5 سال میں کینڈیڈیٹ کی 25% کاسٹ پڑ گئی ہے ٹریولنگ کے لیے. کیوں؟ یہ ٹیسٹنگ سسٹم میں ان چیزوں میں جو کرپشن آئی ہے، میڈیکلز میں کرپشن آئی ہے. ہمارا قطر کا سیکٹر دیکھ لیں، ہمارا میڈیکل جو وہاں سے فری فیسلٹی ہے، یہاں پہ اس ٹائم پہ وہ ارجنٹ کے نام پہ 10,000 فیس دیں اور وہ بھی نہیں ہوتا تو ہمیں 25, 30, 35 ہزار روپے انڈر دا ٹیبل دینا پڑ رہا ہے. اور ورنہ کیا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ رکتا ہے، ہمارا ویزا رکتا ہے. اب دیکھیں اس پورے سینیریوز کے ہمیں بیک گراؤنڈ پہ، ہمیشہ میں یہی چیز کہتا ہوں کہ ہمیں بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا، تاکہ جو ایک تو کینڈیڈیٹ جو بول رہے ہیں جی 7 لاکھ دے کے جا رہے ہیں، 8 لاکھ دے جا رہے ہیں، وہ ایک چیز تو وائرل ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ 7 لاکھ 8 لاکھ کیا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کو دے کے جا رہے ہیں، یا وہ اس کے اندر ایجنٹ مافیا شامل ہے. اچھا، جن لوگ کو آف لوڈ کیا جاتا ہے ان کی ویزا اور ٹکٹ کے جو پیسے ہیں جو انہوں نے خرچ کیے، کیا یہ ان کو واپس ملتے ہیں؟ نہیں، یہ تو جو افیکٹیز ہیں ان سے آپ اگر پوچھا جائے گا تو وہ افیکٹیز بہتر بتا سکیں گے کہ ان کو پیسے مل گئے ہیں یا نہیں ملے. لیکن جہاں تک میری نالج ہے، ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں ہماری ایچ آر ڈی منسٹر صاحب کے ساتھ، چودھری صالح صاحب کے ساتھ، وہ بہت زیادہ انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے اور انہوں نے میک شور کرایا کہ جن کینڈیڈیٹس کا لاس ہوا ہے اس لاس کو ہماری منسٹری کور کرنے کی کوشش بھی کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں یہ جو درپیش مسائل ہیں، جو مسائل آ رہے ہیں، ان کو کم سے کم کیا جائے گا. دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے کہ ان کینڈیڈیٹس جو افیکٹ ہو گئے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ یوتھ جو ہے ہمارا فیوچر ہے، ہمیں ان کا فیوچر کو سیکیور کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اب جب ڈپارٹمنٹس یہ بول دیں کہ لیگل ڈاکومنٹیشن چیک کرنا ہمارا حق ہے، تو میں تو درخواست کروں گا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کون سی لیگل ڈاکومنٹیشن ہے جو کہ ایئرپورٹس پہ چیک ہوگی. ویزا چیک ہونا چاہیے، ٹکٹ چیک ہونی چاہیے، پروٹیکٹر امپلائمنٹ ویزے کے لیے چیک ہونا چاہیے. کیا ٹریڈ سرٹیفکیٹس اور ٹریڈ کے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس
اگر یہ بھی چیک کرنا، اگر ایئرپورٹس پہ کام ہے تو ایئرپورٹس پہ پراپرلی کاؤنٹرز بنا دیں. اب جو باقی جو پروٹیکٹرز اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے 8-9 شہروں کے اندر ہمارے جو ایک منسٹری ہے وہ کام کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں ایئرپورٹس پہ کر لی جائے اور اسی ٹائم پہ کینڈیڈیٹ ٹکٹ لے لے، کیونکہ نان ریفنڈیبل ٹکٹ ہے. دیکھیں نان ریفنڈیبل ٹکٹ 70-80 ہزار روپے کا ایک اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کتنا برداشت کرے گا؟ ہمیں ایئرپورٹ پہ جاتے تک، امیگریشن تک ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جا سکے گا کہ نہیں جا سکے گا. سوشل میڈیا ٹیکس، یہ تو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ عمرہ پہ لوگ جا رہے ہیں ادھر سے دوسرے ممالک کی طرف انلیگل جا رہے ہیں. دیکھیں عمرہ پہ جانے والی اگر چیز ہے تو اس کو امپلائمنٹ ویزے سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم بیسیکلی ساری چیزیں، سارا برڈن ہم لوگوں پہ ڈالا جا رہا ہے، جو کہ 38 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز لانے والا 1 کروڑ پاکستانی ہے، جو کہ باہر ہمارا برانڈ ایمبیسیڈر ہے. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان ایئرپورٹ پہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو ایف آئی اے کا ایک اہلکار بتاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے تو ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، یا آپ میں یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے آپ کے سارے پروسیس میں، تو وہ اس کو آف لوڈ کر دیتا ہے. تو کیا حکومت نے یا آپ لوگوں نے کوئی ایسا ادارہ یا ایسا کوئی میکینزم بنایا ہوا ہے کہ وہ نوجوان ایئرپورٹ جانے سے پہلے یا اپنی ٹکٹ خریدنے سے پہلے چیک کر لے کہ کیا اس کے پاس تمام اس کے جو لوازمات ہیں باہر جانے کے لیے، جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جو پری ریکویزٹس ہیں، وہ اس نے پورے کر لیے ہیں، تاکہ اس کو نہ تو ایئرپورٹ جا کے آف لوڈ ہونا پڑے، اس پہ آف لوڈ کی اسٹیمپ نہ لگے، اور سیکنڈلی یہ کہ وہ جو ٹکٹ کا اتنا خرچہ کرتا ہے وہ بھی اس کا بچ جائے. نہیں دیکھیے، ڈاکومنٹیشن پوری ہوتی ہے تو پروٹیکٹر ہوتا ہے. ہماری منسٹری ہے اور فیڈرل منسٹری ہے ہماری ایچ آر ڈی کی، پراپرلی ڈاکومنٹیشن چیک ہوتی ہے تو وہ اس کینڈیڈیٹ کا پروٹیکٹر ہوتا ہے، اس کا ویزا چیک ہوتا ہے، اس کے ساری دوسری جو ڈاکومنٹیشن ریلیٹڈ کرتی ہے اس کی جاب سے، اس کی پرمیشنز ہوتی ہیں، سارا چیز وہ چیک ہو کے ایئرپورٹ پہ جاتا ہے. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جی ٹکٹ لاسٹ مومنٹ پہ تو ٹکٹ کی کاسٹ ہی الگ ہوگی. اب میں تو یہی چیز کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ جی یہ ڈاکومنٹیشن آپ لے کے آئے. میرے حساب سے تو امپلائمنٹ ویزے کے لیے جو ہے ویزا کا جینون ہونا، پروٹیکٹر کا جینون ہونا، ٹکٹ کا جینون ہونا یہ ضروری ہے، اور تاکہ کینڈیڈیٹ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے جا سکے. عمرہ زائرین کے لیے آپ ایک میکینزم بنائیں، بالکل آپ ان کو بٹھا کے، منسٹری کو بٹھا کے ان سے بات کریں کہ جی کیسے میکینزم. وزٹ ویزاز کے اوپر جو ہمارے نوجوان ہیں، میں آپ نوجوانوں کو بھی ایک درخواست کروں گا کہ خدارا آپ 1 کروڑ جو ہمارا باہر پاکستانی رہ رہا ہے ان کی جگ رسائی نہ کریں. ہمارے ملک کو تو مین پاور کی، ایکسپورٹ کی بہت اشد ضرورت ہے. میں ہمیشہ سے یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو 55% یوتھ ہے، اگر ہم نے اس کی پراپرلی یوٹیلائزیشن نہ کی، یہ ہمارے اگلے سال سے لائبلٹی بن جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بلو کالر جابز کے لیے تو جابز کی اویلیبلٹی باہر سے آ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس وائٹ کالر جابز کی اویلیبلٹی نہیں آ رہی. ہمارے پاس وہ چنک نہیں آ رہا، وہ دوسرے ممالک کی طرف جا رہا ہے. ہم وائٹ کالر جابز والے کو جس کے بعد 2-4-5 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کو کون سا فورم دیں، کہاں پہ بھیجیں؟ اب اگر آپ بلو کالر بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر وائٹ کالر تو آلریڈی ہمارے پرابلم میں ہے، تو بلو کالر بھی اگر پرابلم میں آ جائے گا ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے پیچھے، ڈاکومنٹیشن کے پیچھے. دیکھیں بزنس مین بڑا بزدل ہوتا ہے. بزنس مین کوشش کرتا ہے کہ اپنی لیگل ڈاکومنٹیشن کو پورا کریں. ہم لائسنس ہولڈر کمیونٹی ہیں، 2700 پروموٹر اکراس دی پاکستان بیٹھے ہیں، لائسنس لے کے بیٹھے ہیں. ہمارے اوپر جو اتھارٹیز ہیں ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن آسان راستے ہمیں پرووائڈ کریں. جب پاسپورٹ کے اوپر جب یہ آف لوڈ ہونے والے پیسنجرز ہیں، ان کی پاسپورٹ کے اوپر جب سٹیمپ لگ جاتا ہے، آف لوڈ ہونے کا سٹیمپ لگ جاتا ہے، تو کیا ان کے مستقبل میں کوئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جب آتی ہیں تو کیا یہ اس سے متاثر نہیں ہوتی؟ دیکھیں ایک مجھے 2 دن پہلے ایک شیئر ہوا تھا جس کے اوپر پروٹیکٹر کے اوپر کینسلڈ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی. پاسپورٹ کے اوپر آف لوڈ کی تو سٹیمپس ہم دیکھ رہے تھے، پروٹیکٹر کے اوپر، پروٹیکٹر کے پیج کے اوپر کینسل کی سٹیمپ لگی تھی، جو کہ میرے لیے ایک سوچ میں میرا یہ آ رہا تھا کہ کیا ایک منسٹری کا جو پروٹیکٹر ہوا ہے دوسری منسٹری اس پروٹیکٹر کو کینسل کر رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اب یہ وجوہات میں جانا پڑے گا کہ پروٹیکٹر جو ایک لیگل ہوا ہوتا ہے وہ کینسل ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ آف لوڈ کی سٹیمپس کرنے کی بجائے دیکھیں اس سے ایک تو کینڈیڈیٹ کے
پاسپورٹ کی ایک تو امیج بھی خراب ہوتا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کا دوسرے بھی وے آؤٹس بہت آسان وے آؤٹس ہیں جو کہ ہمارے انٹیریئر منسٹری اگر اس کو کرے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک خوف و ہراس کی جو صورتحال وہ کم ہوگی. میں انٹیریئر منسٹری کے ساتھ HRD کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب سب کے ساتھ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں. ان کے ہر پازیٹیو چیز کے ساتھ ہم سٹینڈ کریں گے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ دو ہماری فیلڈز ہیں, ایک ایکسپورٹ ایک ہماری ریمیٹنسز. اس میں آپ اسٹیک ہولڈرز کو سجیشن نہ دیں, ان کو پارٹیسپیشن دیں. پارٹیسپیشن دیں گے تو یہ دو وہ چیزیں ہیں, اور تیسری FDI. یہ وہ تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ملک کو انشاءاللہ 2028 میں ایشین ٹائیگر بنا سکتا ہے. اب جو ورک فورس کا بزنس ہمارا گلف اسٹیٹ سے افیکٹ ہو رہا ہے, وہ اس کے ہم نے جو 2-3 سال سے جو میں نے آپ کو بتایا اس کے پیچھے عوامل کیا تھے, ہمیں ان کو آج بھی ہم پکڑ سکتے ہیں, آج بھی ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ یورپین کنٹریز میں گزشتہ 2-3 سال میں جو لوگ گئے ہیں اور وہ آگے ایبسکونڈنگ کیسز میں ہوئے ہیں یا دوسری چیزوں میں, اس کے پیچھے کون لوگ انوالو تھے, آج بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے. آج بھی وہ پاسبلٹیز موجود ہیں. بہت شکریہ جناب پراچا صاحب, آپ نے وائس اسپیکر کو ٹائم دیا, اور یہ جو بہت اہم موضوع ہے کہ نوجوانوں کو بڑی تعداد میں آف لوڈ کیا جا رہا ہے ایئرپورٹ سے FIA کی جانب سے, اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے نوجوان جو ہے وہ باہر جا سکتے ہیں اور کون سے ریکوائرمنٹس ان کو پوری کرنی چاہیے تاکہ ان کو ایئرپورٹ پہ کسی بھی قسم کے جو ہے وہ ایک غلط قسم کے رویے کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. دیکھتے رہیے voicepeaker.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepeaker.net.